بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے حرام کے لیے ذوالفا، شام والوں کے لیے حجافہ، نجد والوں کے لیے کرم نازل، یمن والوں کے لیے یلملامہ متین کیا۔ یہاں سے ان مقامات والے بھی احرام باندھیں، اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو ان راستوں سے آئیں اور حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جن کا قیام مقایت اور مکہ کے درمیان ہے تو وہ احرام اسی جگہ سے باندھیں جہاں سے انہیں سفر شروع کرنا ہے، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ مکہ ہی سے احرام باندھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے لوگ ذوالفا سے احرام باندھیں، شام کے لوگ حجفہ سے اور نجد کے لوگ کرم منازل سے۔ عبداللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یمن کے لوگ یلملامہ سے احرام باندھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے ذوالفا کو مقات مقررہ کیا، شام والوں کے لیے حجفہ، نجد والوں کے لیے کرم منازل اور یمن والوں کے لیے یلملامہ۔ یہ مقاطع ان ملک والوں کے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزر کر حرم میں داخل ہوں اور حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ مقاط کے اندر رہتے ہوں ان کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ان کے گھر ہے، جہاں تک کہ مکہ کے لوگ احرام مکہ ہی سے باندھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاط متعین کر دیے تھے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ مکہ کے مدینے والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ذوالفا اور شام والوں کے لیے متیحہ یعنی حجفہ اور نجد والوں کے لیے کرم منازل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے احرام یلملامہ سے باندھیں، لیکن میں نے اسے آپ سے نہیں سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے ذوالفا مقات ٹھہرایا اور شام والوں کے لیے حجفہ، یمن والوں کے لیے یلملامہ اور نجد والوں کے لیے کرم منازل۔ یہ ان ملکوں کے لوگوں کے لیے ہے اور دوسرے ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزریں اور حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ مقاط کے اندر رہتے ہوں تو وہ اپنے شہروں سے احرام باندھیں، تاکہ مکہ کے لوگ مکہ ہی سے احرام باندھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے ذوالفا کو مقات مقررہ کیا، شام والوں کے لیے حجفہ، نجد والوں کے لیے کرم منازل اور یمن والوں کے لیے یلملامہ۔ یہ ان ملکوں کے باشندوں کے مقاط ہیں اور تمام ان دوسرے مسلمانوں کے بھی جو ان ملکوں سے گزر کر آئیں اور حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ مقاط کے اندر رہتے ہیں تو وہ احرام وہیں سے باندھیں جہاں سے سفر شروع کریں، تاکہ مکہ کے لوگ احرام مکہ ہی سے باندھیں۔ کوفہ فتح ہوا تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لوگوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ کرم منازل قرار دیا ہے اور ہمارا راستہ ادھر سے نہیں ہے، اگر ہم کرن کی طرف جائیں تو ہمارے لیے بڑی دشواری ہوگی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم لوگ اپنے راستے میں ان کے برابر کوئی جگہ تجویز کر لو۔ چنانچہ ان کے لیے ذات ارگ کی تعیین کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذوالفا کے پتھریلے میدان میں اپنی سواری روکی اور پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرے کے راستے سے گزرتے ہوئے مارس کے راستے سے مدینے آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جاتے تو شجرہ کی مسجد میں نماز پڑھتے، لیکن واپسی میں ذوالفقار کے نشیب میں نماز پڑھتے۔ آپ رات وہیں گزارتے تا آنکھ صبح ہو جاتی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔